حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک پست قوم تھے، ذلیل قوم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا کی۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اس دنیا میں عزت حاصل کس طرح کرنی ہے، اپنا مقام کس طرح بنانا ہے، اس کا راستہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اپنا مقام کیسے بنانا ہے، غلبہ عطا کیسے ہوگا ہمیں۔ لیکن ہم مسلمانوں نے 100% اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اختیار کی، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا کہ اگر تمہیں دنیا پر غلبہ چاہیے، دنیا میں تمہارا ایک مقام ہو، تو تمہیں اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، اسلام کو فالو کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم نے کہا کہ قربانی کون دے؟ مغربی تہذیب نے ہمیں عیش و عشرت کی زندگی دکھائی تو ہم اس کے غلام بن گئے، ان کے پیچھے چلنے لگ گئے، اسلام کو چھوڑ کر، اپنے دین کو چھوڑ کر۔ اللہ اور اس کے رسول نے مسلمان کو حکم دیا کہ تم پاک دامنی اختیار کرو، با حیا بن کے رہو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، پردہ اختیار کرو۔ لیکن ہم نے مغرب کے پیچھے چلنے کے چکروں میں، ماڈرن بننے کے چکروں میں بے غیرتی اختیار کر لی، بے حیا بن گئے، بے غیرت بن گئے۔ مغرب نے اپنی فلموں کے ذریعے بیہودہ قسم کے فکشنل سپر ہیروز کو مسلمان امت کے سامنے پیش کیا، تو ہماری نوجوان نسل کو حضرت خالد بن ولید کے، حضرت علی بن ابی طالب کے، حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے بہادری کے قصے بھول گئے۔ ہم لوگوں نے ان سپر ہیروز کو پکڑ لیا اور اپنے اسلاف کو بھول گئے، اپنے اکابرین کو بھول گئے۔ اصل میں انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ آسانی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام آسانی سے ہو جائے، ہمیں کسی کام کے لیے کوئی محنت مشقت نہیں اٹھانی پڑے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو مقصد دیا تھا اس دنیا میں آنے کا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، اس دنیا میں اسلامی نظام قائم کرنا، اسے نافذ کرنا، اسلامی قانون کو پھیلانا ہر جگہ، تو اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑتی، اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی، مال کی قربانی دینی پڑتی، جو انسان کو سب سے دو محبوب ترین چیزیں ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں مغرب نے ہمارے سامنے آسانیاں رکھی، عیش و عشرت کی زندگی رکھی، ہمیں جانور بنانے والی زندگی رکھی، تو ہم نے اس آسانی کو لے لیا اور اس قربانی کو چھوڑ دیا جس کے ذریعے سے ہمیں اصل عزت حاصل ہونی تھی۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کو اس دنیا میں اپنی وہ کھوئی ہوئی عزت اور مقام واپس حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنی تاریخ کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے اس مبارک ترین دور کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے آئیڈیل اور سپر ہیروز یہ بیہودہ قسم کے ایکٹرز نہیں ہیں، اسپائڈر مین، بیٹ مین، سپر مین نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اصل ہیرو ہیں علی بن ابی طالب، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاح الدین ایوبی، سلطان محمد بن فاتح، یہ سارے ہمارے اصل ہیروز ہیں، یہ ہماری اصل تاریخ ہے، یہ بیہودہ قسم کے ایکٹرز اور ایکٹریسز نہیں ہیں۔